جب نماز کی اذان ہو نا، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں رس گولے، تو یہ سوچیں، یہ امیجن کریں، تصور کریں کہ میرے اس مالک نے مجھے بلا لیا ہے، اس نے مجھے بلا لیا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب میں اپنے رب کے حضور جاؤں گا، اپنے مالک کے حضور جاؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، اپنے دکھڑے سناؤں گا۔ یار فریدا کدے مل پوے سوہنا تے میں رو رو انہوں حال سناواں۔ یہ کیفیت ہو انسان کی۔ پھر انسان جب رب کے حضور آئے، نماز کے لیے کھڑا ہو، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انگوٹھے کان کی لو سے لگائے اور یہ تصور کرے کہ مولا میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، اسیاں شعار ہوں، مولا جیسا بھی ہوں تیرا بندہ ہوں، آج خود کو تیری بارگاہ میں سیلنڈر کرتا ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے ہیں، میں سیلنڈر کرتا ہوں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں، تو مجھے معاف کر لے، مجھے قبول کر لے۔ یہاں تک بلایا ہے اپنی دہلیز پر، تو اب مجھے قبول کر لے۔ یہ تصور ہو انسان کا۔ پھر جب وہ ہاتھ باندھے تو اسے ترجمہ بھی پتا ہونا چاہیے، اسے ٹرانسلیشن بھی پتا ہونی چاہیے۔ یار آپ بتاؤ، کیا یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ انسان اپنے محبوب کو خط لکھ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں اپنے محبوب کو کیا خط لکھ رہا ہوں۔ تو نماز میں انسان اپنے محبوب سے، اپنے رب سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں اپنے رب سے کیا کلام کر رہا ہوں۔ یہ عجیب سی بات نہیں لگتی؟ تو ہم ٹیچر بن گئے، لیکچرر بن گئے، پروفیسر بن گئے، بڑی بڑی ڈگریز گھر میں سجا کر رکھی ہیں، تو ہمیں نماز کا ٹرانسلیشن نہیں سیکھ سکتے؟ ہم نماز کا ترجمہ نہیں ہمیں پتہ لگ سکتا؟ تو وہ آئیں علماء کی بارگاہ میں زانوئے تلمس طے کریں، شاگرد بن کر آئیں، ادب سے آئیں اور پوچھیں کہ حضور ہمیں بتائیں نماز کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر کیا نماز کا جب الحمدللہ رب العالمین کہے گا بندہ، مالک ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، یہ سارا جہاں ہے لیکن میں کسی کے پاس نہیں گیا، تیرے پاس آیا ہوں کیونکہ تو بڑا رحمان الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا جس دن قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، تو اس دن کا بھی مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پیشانی مالک جھکتی ہے تو صرف تیرے حضور جھکتی ہے، اور یہ جولی بچتی ہے تو صرف تیرے حضور بچتی ہے۔ اب کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دعا مانگ رہا ہے۔ کس کی دعا مانگتا ہے؟ پراپرٹی کی مانگتا ہے، مال و دولت کی مانگتا ہے، بڑے بنگلے کی مانگتا ہے، بڑی گاڑی کی مانگتا ہے؟ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے، اپنے محبوبوں کی راہ پر چلا دے، ان لوگوں کی راہ پر نہ چلانا جو بھٹک گئے، جن پر تیرا غضب ہوا، ان کی راہ پر نہ چلانا۔ اب کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ صمد، مولا تو تنہا ہے، تو بے نیاز ہے، تجھے میری ان نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میرا مقدر ہے، یہ تو مجھ پر تیرا کرم ہوا کہ تو نے مجھے اپنے گھر میں بلایا۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں وہ ہیں جو بتوں کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، لیکن مجھ پہ تو نے کرم کیا، تو بے نیاز ہے، تجھے میری نمازوں کی حاجت نہیں تھی، لیکن تو نے بلایا، میں تیرے حضور سر بسجود ہو رہا ہوں، یہ تیرا کرم ہے۔ اس کے بعد انسان کا تصور کیا ہو کہ میرے سامنے جو ہے کعبہ معظمہ ہے، میری دائیں جانب جنت ہے، جنت کی نہریں ہیں، جنت کے باغات ہیں، جنت کے جو ہے حوریں ہیں، اور بائیں جانب جہنم ہے، اس کے اندر سانپ اور بچھو ہیں، اور سامنے سے پل صراط کے اوپر میں کھڑا ہوں، اور پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس کے اوپر میں کھڑا ہوں۔ اگر میں نے اپنی توجہ دنیا کی طرف کی، دنیا کے مال و متاع کی طرف کی، تو کہیں غفلت میں، لاپرواہی میں اس پل صراط سے کٹ کر دوزخ میں نہ گر جاؤں جس میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، انسان کانپ رہا ہو۔ یہ خوف ہو نماز کے اندر کہ کہیں کٹ کر دنیا کے اندر دنیا کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے کٹ کر اس دوزخ میں نہ گر جاؤں، یہ خوف ہو۔ پھر اتنے میں کونین کے والی کی دعا یاد آ جاتی ہے، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی، مولا میری امت کو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار دے، میری امت کو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ پھر انسان وجد میں آ جاتا ہے، تصور ہی تصور میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہے اور کونین کے والی کی دعا کو یاد کر کے انسان مچلنے لگ جاتا ہے۔ اور بریری کے کلندر نے کہا، رضا پل سے اب وجد کرتے ہوئے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم دعائے محمد۔ بتاؤ یار، اگر نماز میں یہ تصور ہوگا تو کبھی انسان کی توجہ بہکے گی؟ اب جو میں آپ کو فائنل آخری ایک امیجنیشن نماز میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ یہ امیجن کریں نماز میں تو ہو نہیں سکتا آپ کا دل بہکے۔ جب آپ کھڑے ہو نا نماز میں،
یہ تصور کریں کہ حضرت اسرائیل ملک الموت میرے سر پہ کھڑے ہیں، آج میری زندگی کی آخری نماز ہے، آج یہ جو سجدے ہیں یہ آخری سجدے ہیں، آج میری روح قبض ہونے والی ہے، آج کے بعد مجھے سجدے کی توفیق نہیں ملنے والی، آج کے بعد مجھے نماز کی توفیق نہیں ملنے والی۔ اس تصور سے سجدہ کریں، اور جب سجدے میں جائیں تو سجدہ طول دیں کہ اگر موت نے آنا ہے تو موت سجدے میں آئے، تاکہ قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ان کے پیچھے سجدے سے سر اٹھاؤں، اور یہ تصور ہو سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، زندگی تیری بدل دے جو وہ سجدہ تلاش کر، اور سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ یہ تصور ہو، آپ بتاؤ جس انسان کا یہ تصور ہو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، کیا اس کا دھیان کبھی دنیا کی طرف جا سکتا ہے؟ دنیا کے مال و متاع کی طرف جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں جا سکتا۔ آپ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ آپ ایسی نماز ہی پڑھیں گے جیسی جس کے لیے نماز پڑھنی ہے وہ چاہتا ہے، بلکہ آپ کی نماز کو مدینے کے 4 چاند لگ جائیں گے۔ اور انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے اشرف مخلوق ہے، اور جب یہ سجدے میں جاتا ہے، آنکھیں دیکھنے کی قوت اس کے سر میں ہے، سننے کی قوت کان اس کے سر میں ہے، چکھنے کی قوت زبان اس کے سر میں ہے، سونگھنے کی قوت ناک اس کے سر میں ہے، یہ اعلیٰ کمپیوٹر سے تیز دماغ اس کے سر میں ہے۔ اب انسان کرتا کیا ہے؟ جب سجدے میں جاتا ہے اپنے اس سر کو رب کے حضور رکھتا ہے، پیشانی کو رگڑتا ہے، ناک کو رگڑتا ہے، اور زبان سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، مولا میں جیسا بھی ہوں لیکن تیری بارگاہ میں ذلیل ہوں، میں سب سے کمتر ہوں اور تم سب سے برتر و بالا ہے۔ یہ تصور ہے انسان کا، وہ اپنے مالک کے حضور جب آ جاتا ہے تو سر کو انسان رگڑ رہا ہوتا ہے، انتہائی عاجزی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اتحیات میں امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں جو امیجینیشن لکھا، آپ سن کر مچل جائیں گے، جھوم جائیں گے، عاشق تو مچل ہی جائیں گے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احیاء العلوم میں کہ جب تشہد میں، جب اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی پر پہنچو وَأَحْضِرْ فِي قَلْبِكَ النبی علیہ السلام، تو یہ تصور کرو، یہ امیجن کرو، کوئی اگر میں عاشقانہ انداز میں کہوں، سنی لہجے میں کہوں، سادہ لہجے میں کہوں تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی پر پہنچو، اپنے دل کو گویا مدینہ بنا لو، اور پھر کہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر کروڑوں سلام ہو، آپ پر کروڑوں درود ہوں، یہ قیام و قعود، یہ سجود کی نعمتیں ملی ہیں تو آپ کے در سے ملی ہیں۔ اس تصور سے کونین کے والی پر سلام پڑھے، اور یاد رکھیے جب کونین کے والی کو سلام کرے گا تو کونین کے والی کا جواب بھی ملے گا۔ ایک بار اگر حضور نے فرما دیا نا وعلیک السلام یا امتی، اے امتی تجھ پر بھی سلام ہو، تو دنیا میں بھی سلامتی ہوگی، نزا میں بھی سلامتی ہوگی، قبر میں بھی سلامتی ہوگی، حشر میں بھی سلامتی ہوگی، یہاں تک کہ ہم سلامتی کے ساتھ جنت الفردوس میں حضور علیہ السلام کے پڑوس میں پہنچ جائیں۔ اور یاد رکھو گر پڑ گئی ایک نظر، جتنے بھی خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کو کونین کے والی کی دعا جو ہے قبول ہی قبول ہے، تیری دعا نہ کبھی اثر سے ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو کونین کے والی نے اگر ہمیں جواب دے دیا وعلیکم السلام یا امتی تو ہمارا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں، ہمارے بزرگوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک وہ کونین کے والی کا جواب اپنے کانوں سے نہ سن لیتے، اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی سے آگے نہیں بڑھتے تھے، بار بار السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر کروڑوں سلام ہو، آپ پر کروڑوں سلام ہو۔ جب انہیں جواب ملتا تھا تب وہ آگے بڑھتے تھے۔ اس امیجینیشن کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، بتاؤ ہمارا دھیان کب دنیا کی طرف جائے گا؟ اور یہی نماز کی روح ہے، یہی نماز کی حقیقت ہے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھ کر رہ گئے، اور جو اصل چیز ہے نماز کی حقیقت ہے، نماز کی جو روح ہے اس سے لاپرواہ